السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو ہے کم کھائیے۔ کم کھانے کے متعلق ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس کے کتنے فوائد ہیں اور اس وقت کتنی ایسی بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے جس کی اگر بنیادی وجہ دیکھیں تو زیادہ کھانا ہی اس کی وجہ بنتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یکفی ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ، کہ ابن آدم کے لیے اتنے لقمے کافی ہیں جس سے اس کی کمر سیدھی رہے۔ کیا کبھی اس طرح بھی میری اور آپ کی توجہ گئی کہ کم کھانا، کہ اتنے لقمے جس سے کمر سیدھی رہے؟ تو کیا اس سنت پہ بھی میں نے یا آپ نے کبھی عمل کیا ہے؟ اس حوالے سے بہت زیادہ کوتاہی پائی جاتی ہے۔ ایسی بہت ساری روایات اور بھی موجود ہیں کہ بھوک رکھ کے کھانا چاہیے۔ اس پہ باقاعدہ کتاب لکھی گئی ہے بھوک کے متعلق۔ اس کتاب کا نام ہی جو ہے، جو کہتے ہیں بھوک کو، کہ بھوکا رہنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھیے تو نبی علیہ السلام اپنا وقت جو ہے وہ بھوک میں بھی گزارا کرتے تھے۔ میں معذرت کے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں جب یہ روایات بیان کی جاتی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو ہے وہ 3 دن چولہا نہیں جلتا تھا اور نبی علیہ السلام ایسے ہوتا اور وہ، اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انتہائی غریب آدمی تھے۔ یاد رکھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کے ایک امیر شخصیت تھی نبی علیہ السلام کی۔ آپ علیہ السلام امیر آدمی تھے اور نبی علیہ السلام جب لوگوں کو دیتے تو کتنا دیا کرتے تھے؟ ایک بندے کو کتنا زیادہ مال دے دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تک کہ لوگ کیا اٹھتے کہ یہ تو وہ شخص ہیں جب یہ دینے پہ آتے ہیں تو انہیں فقر کا ڈر ہی نہیں رہتا۔ اس طرح کے معاملات تھے نبی علیہ السلام کے۔ وہ شخص کیسے غریب ہو سکتے ہیں، وہ ہستی کیسے غریب ہو سکتی ہے کہ جو سونے کی ڈلیاں جو ہیں وہ لوگوں کو دے؟ وہ کیسے غریب ہو سکتے ہیں کہ جو جانوروں کے ریوڑ جو ہیں وہ لوگوں کو دے دیں؟ وہ کیسے غریب ہو سکتے ہیں کہ وہ اگر کبھی کسی سے ادھار لیں تو ادھار جتنے لیے تھے اس سے زیادہ بندے کو واپس کر دیں؟ وہ کیسے غریب ہو سکتے ہیں کہ چیز خریدیں، اس کے پیسے دیں اور وہی چیز واپس کر دیں، سواری جاؤ بھی، وہ پیسے بھی تم لے لو اور یہ سواری بھی واپس لے لو؟ ان شخصیت کو، ان ہستی کو آپ غریب کہتے ہیں؟ یاد رکھیے گا، نبی علیہ السلام جو ہے ان کے پاس، انہوں نے امیری میں فقیری اختیار کی تھی۔ یہ بہت بڑا درجہ ہوتا ہے، ہمارے لوگ سمجھتے ہیں امیری میں فقیری اختیار کرنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اگر کھانے کے معاملات نہیں تھے، ایسا نہیں تھا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اختیاری فقر تھا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اختیار سے یہ کام کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام جو ہے وہ روزے سے رہا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھوک سے رہا کرتے، تو ہمارے ہاں اس سنت پہ لوگ عمل ہی نہیں کرتے، بھوکے رہنا۔ اور مجھے یہاں یہ بات بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتی ہے کہ ہمارے ہاں جو دین کے لوگ ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں تو ان کے بھی جو ہے وہ جسامت، ان کے پیٹ بتاتے ہیں کہ معلوم نہیں کیا سلسلے ہیں ان کے۔ اتنا زیادہ کھانا، جو آئے جب آئے جہاں سے آئے جیسے آئے بس کھاتے ہی جانا۔ کہتے ہیں نہیں کلو وشربو، کھائیں اور پئیں، قرآن کا حکم ہے، لیکن یہ تیسرا لفظ جو ہے ولا تسرفو، اسراف نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ ساتھ کیوں کیا؟ مقصد یہ ہے کھانے پینے میں بھی اسراف سے بچنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، قرآن نے کہا ہے کہ جو اسراف کرتے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو ہمیں اس حوالے سے بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ کھائیں پیئیں لیکن اعتدال کے ساتھ، کبھی بھوکے بھی رہیے، روزہ بھی رکھیے۔ 13، 14، 15 کا جو روزہ ہے اسلامی مہینے میں، پورے ایک مہینے کے روزے کا اس کا جو ثواب ہے، ان 3 روزوں کا۔ کبھی اس طرف بھی آ جائیں ہم لوگ، کبھی سوموار جمعرات کا روزہ رکھ لیں، کبھی ویسے بھی جو ہے وہ اس کے علاوہ بھی ہم ایک کا دن جو ہے وہ کبھی کبھار روزہ رکھ لیا کریں۔ دیکھیں صحت بھی اچھی ہوگی، روحانی طور پہ بندہ بہتر ہوگا اور جسمانی طور پہ بھی بہتری آ جاتی ہے اس میں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، انہیں کسی نے جوارش دی، کہا حضرت جی کھائیے، کہا یہ کس لیے ہے؟ کہا یہ ہاضمے کے لیے۔ کہا 6 ماہ ہو چکے ہیں مجھے یاد پڑتا ہے، 6 ماہ سے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کبھی جو ہے وہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ اور ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی اس کے متعلق، فرماتے ہیں کہ اگر یہ جو ہے نا کھانے پینے کی کمی کو لوگ اختیار کر لیں نا
تو بہت سارے حکمات جو ہیں آج کل کے دور کے حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ میڈیکل سٹور اور ہاسپٹل جو ہیں بہت سارے بند ہو رہے ہیں، اگر ہم کھانے پینے میں احتیاط شروع کر دیں تو میری یہ گزارش ہے کھانے پینے کے حوالے سے بہت ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ ویسے بھی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہ ہر چیز جو ہے اس میں کیمیکل شامل ہے، ٹھیک ہے جی، کیا دودھ، کیا گوشت، کیا ہماری روٹی، کیا گندم، کیا یہ چیزیں، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی کیمیکل اور مضر اثرات جو ہیں آج کے دور میں لوگوں نے ڈال دیے ہیں۔ تو اس حوالے سے زیادہ کھانا ویسے بھی مضر صحت ہے، اور اس دور کی چونکہ خالص خوراکیں بھی نہیں ہیں، ہم کھاتے ہیں اور ساتھ بیماریاں جو ہیں وہ اپنے اندر بناتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں بہت زیادہ سوچ کی ضرورت ہے۔ میں یہاں ایک نکتہ یہ بھی کہنا چاہوں گا، آپ کو بتانا چاہوں گا اپنی اور آپ کی اصلاح کے غرض سے، کہ یاد رکھیے گا کہ لمبی عمر پانے کا بھی نا ایک سلسلہ یہ ہے کہ ہم کم کھائیں، اپنے حصے کا رزق کھائے بغیر انسان مر نہیں سکتا، یاد رکھیے گا۔ میں جہاں میری رہائش ہے اس کے قریب ایک ہوٹل ہے، اس ہوٹل میں بندہ کھانا کھاتے ہوئے جو ہے وہ فوت ہو گیا، کچھ لقمے اس کے سامنے پڑے ہوئے اور کچھ اس نے کھا لیے، کچھ پانی سامنے پڑا ہے، کچھ اس نے پی لیا، ایسے ہاتھ لگایا اسے ہلایا تو وہ بندہ نیچے گر گیا، چیک کرنے میں پتہ چلا بندہ تو فوت ہو چکا ہے۔ سمجھے اس بات کو، جو اپنے حصے کا رزق ہے نا وہ کھانا ہی کھانا ہے ہم، تو جو بندہ رزق کو کم استعمال کرے، ایک نکتہ ہے اس میں، جو کھائے تھوڑا سا، ہاں جی، تو اس کی عمر بھی جو ہے وہ لمبی ہوگی انشاءاللہ۔ اور یہاں میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو بزرگ ہستیاں گزری ہیں، بزرگ علماء کرام گزرے ہیں، محدثین گزرے ہیں، فقہاء کرام گزرے ہیں، اکثر کا یہ کہا جاتا تھا کہ یہ کم بولتے، یہ کم کھاتے اور یہ کم سوتے تھے۔ یاد رکھیے گا جس بندے کا کھانا پینا کم ہوگا نا وہ چست رہے گا اور نیند والے معاملات اس پہ کم ہوں گے۔ تو میری گفتگو یہی ہے، کم کھائیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں وہ علاج کے لیے آتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں آپ کھانا کم کر دیجیے اپنا، وہ کھانے پینے پہ کنٹرول کرتے ہیں تو ان کے معاملات میں بہتری آ جاتی ہے۔ اور مومن کے لیے ویسے بھی کہا گیا ہے کہ اس کا کھانا پینا بس حسب ضرورت ہی ہونا چاہیے۔ بہت ساری بیماریوں کا علاج یہی ہے کہ ہم کم کھا لیں، اس میں ہمیں سنت سمجھ کے ہم کھائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں ایمانی فائدہ بھی ہوگا، جسمانی فائدہ بھی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔